اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، رجعت ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے دوستوں نے نہ سنا ہو، لیکن زیادہ تر ہمارے لوگ جانتے ہیں۔ رجعت کا مطلب ہے پلٹ کے آنا، لوٹ آنا۔ اب یہ رجعت جو ہے، اس میں بہرحال اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں رجعت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں رجعت نہیں ہے۔ میرے لیے تجسس کا باعث بھی قرآن کریم کی ایک آیت بنی، سورہ مومن کی آیت نمبر 11 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جہنم میں کچھ کفار کہیں گے ہمارے پالنے والے، تو نے ہمیں 2 بار زندگی دی اور 2 بار موت دی، تو کیا ابھی بھی کوئی موقع ہے ہمارے لیے یہاں سے نکلنے کا؟ تو اس آیت نے مجھے یہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ ظاہری طور پہ تو ہمیں 1 بار زندگی ملتی ہے، تو یہ 2 بار زندگی کا کیا مطلب ہے؟ اور ظاہری طور پہ ہمیں 1 بار موت آتی ہے، تو یہ 2 بار موت کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے اور کفار ہی کی زبان سے ایک چیز بیان کی جا رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے وہ 2 بار ان کو زندگی عطا ہوئی ہوگی جن لوگوں کو، اور 2 بار موت عطا ہوئی ہوگی۔ تو اس پہ میں نے کافی ریسرچ کی کہ یہ ماجرا کیا ہے، کیا ہمارے نظریات غلط ہیں؟ کیونکہ ہمارے سامنے تو فقط ایک زندگی اور ایک موت کی بات ہے، تو کیا ہم غلط راہ پہ ہیں؟ کیا ہماری سمجھ جو ہے دین کے حوالے سے وہ مکمل نہیں ہے؟ کیا ہے؟ تو اس میں نے تفاسیر کو بھی چھاننے کی کوشش کی ہے، وہاں سے مجھے کوئی خاص چیز نہیں ملی۔ قرآن کریم کی کافی ساری آیات اس چیز کو انڈورس کرتی ہیں کہ واقعی رجعت ہے۔ اب روایات پہ اگر ہم جاتے ہیں تو روایات اس میں بہت ساری ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آنا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ رجعت ہے، پلٹ کے آنا ہے۔ گو کہ مسلمانوں میں اس حوالے سے تضاد ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے پیدا ہونا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ پیدا ہو چکے ہیں، قیامت صغریٰ ہوئی، اب قیامت وہ غیبت صغریٰ ہوئی، اب غیبت کبریٰ میں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے قیامت کے قریب آنا ہے زمین پہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کی سپورٹ میں دوبارہ سے پلٹ کے آنا ہے، ان کی بھی رجعت ہے۔ تو لفظ رجعت جو ہے اس چیز سے تو کلیئر ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی ان کی رجعت بھی ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز اگر ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی حضرت امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے، اور رجعت کو اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے یہ جو روایت ہے پلٹ کے آنے کے حوالے سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی سپورٹ میں کس نے آنا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے معصوم نبی نے۔ غور کیجیے گا اس پوائنٹ پہ، کس نبی نے آنا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی نے۔ کس کی سپورٹ کے لیے؟ ایک امام کی سپورٹ کے لیے۔ اس کا مطلب ہے یہ عہدہ امامت اتنا اہم ہے کہ جس کی سپورٹ کے لیے ایک نبی نے پلٹ کے آنا ہے، ایک نبی کی رجعت ہونی ہے۔ اور وہ امام کس کی اولاد سے ہیں؟ مولا رسول خدا کی اولاد سے ہیں۔ وہ امام کس کی اولاد سے ہیں؟ اولاد علی ہیں، حضرت امام علی علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اولاد بی بی فاطمہ الزہرا ہیں۔ اب اس چیز پہ غور کیجئے گا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ان کے خلاف کوئی مومن کھڑا نہیں ہوگا، بلکہ دجال کھڑا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے امام کی سپورٹ میں کون کھڑا ہوگا؟ مومن کھڑا ہوگا۔ کون کھڑے ہوں گے؟ اللہ کے نبی کھڑے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں گے ان کی سپورٹ میں، حضرت خضر علیہ السلام کھڑے ہوں گے، اور بعض روایات میں حضرت عزیر کا بھی ملتا ہے کہ حضرت عزیر نے بھی رجعت کرنی ہے،
اور انہوں نے بھی آنا ہے۔ تو یہ 3 انبیاء کا ذکر ملتا ہے، واللہ عالم اس میں حقیقت کیا ہے۔ بہرحال یہ ایک کنفرم بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تو، اور حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے تو جس ہستی کے، جس عہدے کی سپورٹ کے لیے انبیاء تشریف لائیں، وہ عہدہ کوئی عام عہدہ نہیں ہے، امامت ایک عہدہ ہے۔ اسی عہدے سے ہمیں غافل رکھا گیا۔ ہر مسجد کے مولوی کو امام مسجد کا نام دے کر ہمیں اس چیز سے دور کرنے کی کوشش کی گئی کہ کہیں انسان سوچ نہ لے کہ یہ امام ہوتا کیا ہے۔ جب ہم کسی مولوی کو دیکھتے ہیں، اس کے اعمال دیکھتے ہیں، تو امامت کا عہدہ ہمارے لیے اتنا اہم نہیں رہتا، کیونکہ بچپن سے ہم یہی چیز دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید امام بس ایسا ہی ہوتا ہے۔ دراصل اگر ہم قیامت کی اس بات کو دیکھیں تو اللہ نے اپنی ان ہستیوں کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، ان کو دوبارہ سے اس نے رجعت دینی ہے، اپنی فوج کو رجعت دینی ہے اللہ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری جماعت ہی غالب آنے والی ہے۔ تو اللہ کی جماعت میں کون ہے؟ امام ہیں اور نبی ہیں، اور ساتھ ہی ان کے مومن ہیں۔ تو امام کے مقابلے میں کوئی مومن نہیں آ سکتا۔ اسی پوائنٹ پہ غور کیجئے گا، ہو سکتا ہے یہی ایک پوائنٹ آپ کی آخرت سنوارنے کا باعث بن جائے، کیونکہ بہت سارے معاملات میں ہمیں غفلت میں رکھا گیا ہے۔ تو امام کے مقابلے میں دجال آئے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے، تو اس کا مطلب ہے رجت ہے۔ روایات کو دیکھتے ہیں تو رجت ہے، قرآن کریم کی آیات کو دیکھتے ہیں تو رجت ہے، کیونکہ کفار کا یہ کہنا سورہ مومن کی آیت نمبر 11 میں کہ ہمیں 2 بار زندگی دی اے ہمارے پالنے والے تو نے، اور ہمیں 2 بار موت دی۔ تو 2 بار زندگی اور 2 بار موت کا مطلب کیا ہوا؟ رجت ہے۔ اب اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں بھی واضح کیا ہے۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورس نمبر 83 میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا، اور جس دن ہم ہر امت میں سے فوج کو محشور کریں گے۔ ہر امت میں سے فوج کو محشور کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہر نبی کی امت میں سے وہ لوگ جو نبی کے خلاف جنگ و جدال میں مصروف رہے، کیونکہ آگے ہے بے آیات یکذب بے آیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، ان کو کیا کریں گے؟ محشور کریں گے۔ تو کیا ہر نبی کے خلاف لڑنے والی افواج دوبارہ سے محشور ہونی ہے؟ کیا ان کی رجت ہے؟ کیا امام کے خلاف لڑنے والے افواج کی رجت ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف لڑنے والی فوج کی رجت ہے؟ کیا اس سے اللہ نے انتقام لینا ہے؟ کیا اللہ نے واقعی اپنے اس کلمے کی لاج رکھنی ہے کہ جس میں اس ذات نے فرمایا ہے کہ میری ہی فوج جو ہے وہ غالب آنے والی ہے، میری جماعت غالب آنے والی ہے، اور اس کی جماعت میں امام ہیں، نبی ہیں اور مومن ہیں؟ تو کیا ان لوگوں کو دوبارہ سے اٹھایا جائے گا؟ کیا نبی کے خلاف لڑنے والے، مولا رسول خدا کے خلاف لڑنے والے، کیا ہر نبی کے خلاف لڑنے والے لوگوں نے دوبارہ سے اس دنیا میں آنا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان سے پوچھوں گا کیا تم اس وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ وہ چیز تمہارے علم سے بلند تھی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کوئی بات کر نہیں پائیں گے، یعنی ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اب یہ رجت کا جو وقت ہے یہ دعوت العرض کے بھی بعد ہوگا، یعنی جب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے تب یہ رجت ہونی ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رجت جو ہے
اس وقت تک حرام ہے ان لوگوں کے لیے جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے، جب تک ہم یاجوج ماجوج کو کھول نہ دیں۔ یعنی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 95 میں اور اس سے آگے یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے ان کی رجعت اس وقت تک کے لیے حرام ہے جب تک ہم یاجوج ماجوج کو نہ کھول دیں۔ اس کا مطلب ہے ایک ٹائم تک کے لیے رجعت حرام ہے، یاجوج ماجوج کے کھول دیے جانے کے بعد رجعت حرام نہیں ہے، یعنی رجعت ہونی ہے۔ تو یہ آیت بھی اسی چیز کو واضح کر رہی ہے کہ رجعت ہے کوئی چیز جس کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ امام مہدی نے ابھی آنا ہے اور ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی رجعت کرنی ہے، پلٹ کے آنا ہے۔ تو یہ وہ تمام تر فیکٹر ہیں کہ جو ہمیں اس بارے میں آگاہ کرتے ہیں کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس جماعت کی مدد کرنی ہے، اللہ کی یہ جماعت واقعی غالب آنے والی ہے۔ اور ویسے اگر ہم دیکھیں کربلا میں جو واقعہ ہوا ہے اس میں تو امام کو ذبح کر دیا گیا، ان کے خانوادے کو ذبح کر دیا گیا، حتیٰ کہ 6 ماہ تک کے معصوم کو ذبح کر کے 72 شہداء کے گلے کاٹ کے ان کے سروں کو نیزوں پہ بلند کر کے اور اولاد زہرا کو قید کر کے بازاروں میں گھماتے ہوئے یزید کے دربار میں لے گئے۔ تو یہ تو اللہ کی جماعت تھی۔ کیا یہ غالب آئی اس وقت؟ ظاہری طور پہ فزیکلی دیکھا جائے تو ایسا نہیں تھا، لیکن نظریاتی طور پہ دیکھا جائے جس مقصد کے لیے یہ جماعت کھڑی ہوئی تو یہ جماعت کامیاب ہے اور واقعی اللہ کا یہ کلمہ سچ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا دین غالب آنے والا ہے۔ تو اس جماعت نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کے دین کو غالب کیا، کیونکہ یزید اللہ کے دین کو مٹانا چاہتا تھا۔ تو اس جماعت نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کے دین کو غالب کیا۔ آج ہم اللہ کے دین پہ اگر قائم ہیں تو ان ہستیوں کے بھی ممنون ہونے چاہیے ہمیں، اور اللہ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو لیکن جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری جماعت غالب آنے والی ہے، تو پہلے تو تمام انبیاء کو ذبح کر دیا گیا، ان کو شہید کیا گیا۔ تو کیا اللہ کی یہ جماعت، اللہ نے جس کو رجعت دینی ہے اور انسان کو دکھانا ہے کہ دیکھو اگر میں چاہتا تو اپنے ان چند نفوس کے ذریعے ہی تمہیں شکست دے سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ فقط تمہاری آزمائش تھی۔ کیا خدا نے یہی دکھانے کے لیے یہ دوبارہ سے رجعت کا نظام رکھا ہے؟ تو یقیناً ایسا ہی ہے۔ رجعت آیات اس چیز کو سپورٹ کرتی ہیں کہ رجعت ہے، انبیاء نے آنا ہے، امام نے آنا ہے اور اللہ کے دشمنوں کو شکست ہونی ہے۔ اس کے بعد پھر قیامت کبریٰ ہے، بطشۃ الکبریٰ ہے، یعنی دخان کے بعد۔ تو اسی لیے یہ وہ وقت ہے جب اللہ کی توبہ کے دروازے بند ہونے والے ہیں۔ تو کوشش کریں اللہ کی جب یہ آیات آپ کے سامنے آئیں تو اس سے پہلے ہی آپ توبہ کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سپرد کر دیں اس ذات کے، تاکہ آپ کو زبردستی اللہ کے بھیجے ہوئے لے کے نہ جائیں۔ تو رجعت کے لیے بھی تیاری کر لیں، ہو سکتا ہے آپ کو رجعت میں موقع مل جائے، امام کی جماعت میں شامل ہونے کا آپ کو موقع مل جائے۔ تو اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے آئیں، اپنی سوچ اپنا کردار اتنا پاکیزہ رکھیں کہ اگر زندگی ہے آپ کی تو اللہ نیک بندوں کو اپنی فوج میں شامل کرے گا، اپنی حزب اللہ جو ہے اس میں شامل کرنے والا ہے، حزب الشیطان کے خلاف، دجال کی فوج کے خلاف۔ تو کوشش کریں اپنے اعمال پہ نظر ثانی کریں، اپنے کردار کو پاکیزہ رکھیں، اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھیں اور ہر وقت اپنے خدا کے ذکر میں مشغول رہیں، اس کی حمد کرتے رہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ کے امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔